عزت یہ وہ چیز ہے جو مانگے سے نہیں بلکہ کمانے سے ملتی ہے، اور کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی ملاقات میں آپ کے لیے احترام پیدا کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں بات مہنگے کپڑوں کی، چمکدار گاڑیوں کی، گھڑیوں کی یا کسی بھی اور خوبصورتی کی نہیں کر رہا، بلکہ یہ چیزیں تو صرف وقتی طور پہ توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اصل عزت وہ ہے جو آپ کے کردار سے، آپ کی اصلیت، آپ کی اتھینٹسٹی اور آپ کے خلوص سے ملتی ہے۔ تو وہ کون سی طاقتور خوبیاں ہیں جو آپ کو قابل احترام بنا دیتی ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9 ایسی خصوصیات شیئر کر رہا ہوں جنہیں اپنا کر آپ حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ خوبیاں نہ صرف میری ذاتی تجربے بلکہ سماجی نفسیات پر یعنی کہ سوشل سائیکالوجی پر بھی مبنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اصلیت اور خلوص، یعنی کہ آپ کی اتھینٹسٹی اور آپ کا اصل پن۔ یہ کسی کو فوراً متاثر کرنے میں اصلیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ پہلی بار کسی سے ملتے ہیں تو آپ کی اصلیت اور سچائی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اصلیت کا مطلب ہے کہ آپ جیسا ہیں ویسا ہی نظر آئیں، بناوٹ اور دکھاوے سے بچیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر قائم ہیں، چاہے وہ دوسروں کو پسند آئیں یا نہ آئیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ خود کو قبول کرتے ہیں اور بنا دکھاوے کے اپنی شخصیت کو اپناتے ہیں تو وہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اصل میں اپنے آپ کو کھلے دل سے ظاہر کرنا، چاہے آسان ہو یا مشکل، آپ کو وہ عزت دلاتا ہے جو وقتی تعریفوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور دوسری خوبی جو آپ کو عزت دے سکتی ہے وہ ہے آپ کی بہترین سننے کی صلاحیت۔ یقین کریں، کسی کو دل سے سننا اور اس کی بات کو سمجھنا عزت حاصل کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب میں ایک کامیاب بزنس مین سے ملا۔ وہ چاہتا تو اپنی کامیابیوں کی لمبی کہانیاں سنا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے میری باتیں سنی، میرے خیالات اور میرے خوابوں میں دلچسپی لی اور اپنا پورا وقت یہی کوشش کی کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ان کا یہ رویہ میرے دل میں ان کے لیے ایسی عزت پیدا کر گیا جو ان کی کامیابیوں سے بھی زیادہ تھی۔ اچھا سننے کا مطلب صرف خاموشی اختیار کرنا نہیں، بلکہ دلچسپی سے سوالات پوچھنا، دھیان سے جواب دینا اور واقعی سمجھنا کہ دوسرا شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ پہلی ملاقات میں ہی احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سننے کے اوپر توجہ دیں، اور جب آپ سنیں تو پھر آپ واقعی ہی سنیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس تیسری خوبی جو آپ کو عزت دلوا سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کی خود اعتمادی۔ خود اعتمادی میں ایک خاص کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور احترام کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہ صرف اونچی آواز میں بولنے یا اعتماد سے چلنے کی بات نہیں، بلکہ اصل خود اعتمادی اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ خود اعتماد لوگ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا ہو یا آپ کے روزمرہ کے تعلقات ہوں، کیونکہ اعتماد ہماری کارکردگی کو دوسروں کی نظروں میں بہت اہمیت دلوا دیتا ہے۔ ایک خود اعتماد شخص غلطی کرنے سے نہیں ہچکچاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی خود اعتمادی کی اپنی ایک قیمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خود اعتمادی اور غرور میں معمولی سا فرق ہے۔ خود اعتمادی اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے، جبکہ غرور دوسروں سے خود کو بہتر ہونے کا یقین رکھنا ہے۔ پہلی خوبی آپ کے لیے احترام پیدا کرتی ہے، جبکہ دوسری آپ کی عزت کو کھو دیتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھیں، اپنی کمزوریوں کے اوپر کام کریں اور کامیابی کے لیے خود کے اوپر بھروسہ کریں۔ خود اعتمادی نہ صرف دلکش ہے بلکہ عزت کی حقدار بھی بنتی ہے۔ اور چوتھی خوبی جو آپ کو عزت دلوا سکتی ہے وہ ہے ہمدردی کا ہونا۔ ہمدردی ایک بہت طاقتور خوبی ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، مگر یہ لوگوں کے دل میں فوری طور پہ احترام پیدا کرتی ہے۔ ہمدردی کا مطلب دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان کے احساسات کو محسوس کرنا اور ان کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور اس کے جذبات اور تجربات میں حقیقی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ایک گہرا تعلق بناتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صرف اپنی دنیا میں نہیں بلکہ دوسروں کی دنیا میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔
لوگ ان لوگوں کی قدر و احترام کرتے ہیں جو ان کے احساسات و تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی شفقت اور جذباتی ذہانت کا اظہار کرتی ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں تو ان کے تجربات اور کہانیوں کو سننے کی کوشش کریں اور ہمدردی کے ساتھ جواب دیں۔ یہ عزت حاصل کرنے کا ایک یقینی اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ خوبی ہے خود کو بھروسے مند بنانا۔ بھروسے کے قابل ہونا وہ خوبی ہے جو لوگوں کے ذہن میں پہلی ملاقات میں ایک اچھا تاثر قائم کرتی ہے۔ بھروسے کے قابل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پر دوسرے لوگ اعتماد کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لمحہ کتنا مایوسی والا یا اداسی والا ہوتا ہے جب کوئی ہمیں مایوس کر دیتا ہے، خاص طور پہ جب ہم ان پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اپنے قابل بھروسہ ہونے کا ہمیں ثبوت دیتا ہے تو فوراً ہمارے دل سے اس کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے۔ بھروسے کے قابل ہونے کا مطلب اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے تو آپ اس کو ضرور پورا کریں۔ اگر آپ نے ملاقات کے وقت کا وعدہ کیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ وقت پہ پہنچیں اور لوگوں کو یہ دکھائیں کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اعتماد ایسے ہی نہیں ملتا، اعتماد کمانا پڑتا ہے، اور اسے کمانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اپنی بھروسے کی خصوصیت کو ثابت کرنا۔ 6 نمبر پہ جو خوبی ہے جو آپ کے لیے عزت کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے ایک مہربانی کا ایٹیچیوڈ رکھنا۔ آج کی دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قیمتی خوبی ہے مہربانی کی۔ ایک مہربان انسان بننا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ مہربانی ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کے ہر کونے میں سمجھی جاتی ہے اور فوری عزت کا باعث بنتی ہے۔ مہربانی کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہمدردی، سمجھ اور محبت کا جذبہ رکھیں۔ یہ دوسروں کو وہی عزت اور احترام دینا ہے جس کا حقدار آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان لوگوں کے ساتھ مہربان رہتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اصل خوبی تب نظر آتی ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں جو آپ کے لیے ہمیشہ آسان نہیں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اصلی کردار انسان کا نظر آتا ہے۔ جب آپ پہلی ملاقات میں کسی کے ساتھ حقیقی مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی اصل انسانیت کے لیے اہمیت دیتے ہیں، اور یہ وہ خوبی ہے جو فوراً احترام کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر کے اوپر جو خوبی ہے جو آپ کے لیے احترام کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی وہ خوبی ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، مگر یہ سب سے زیادہ احترام پانے والی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں نے یہ سبق مشکل طریقے سے سیکھا تھا۔ میں نے کچھ کامیابیاں حاصل کر لیں اور خود کو سب کچھ جاننے والا سمجھنے لگا، مگر زندگی نے مجھے عاجزی کا سبق دیا اور مجھے احساس ہوا کہ جتنا بھی آپ کامیاب ہوں، سیکھنے کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ عاجزی رکھنے والے لوگ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قدر ان کے کاموں سے نہیں بلکہ ان کی شخصیت سے ہے۔ عاجزی ہمیں کھلے دل سے سیکھنے اور زمین سے جڑے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اور بدلے میں ہم ان کا احترام حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی نئے شخص سے ملیں تو اپنے غرور کو دروازے پر ہی چھوڑ دیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ آپ کے لیے سیکھنا اور ترقی کرنا زیادہ اہم ہے بجائے کہ آپ اپنی کامیابیوں کے دکھاوے کریں۔ اور 8ویں نمبر کے اوپر جو اگلی خوبی ہے احترام دینے والی وہ ہے خود سے احترام کا رویہ رکھنا۔ یہ خوبی بہت سادہ ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں تو آپ کو بھی دوسروں کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ احترام کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات اور حقوق کی قدر کریں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت، نسل، مذہب یا رائے کے حامل ہوں، اور یہ سمجھنا کہ ہر شخص کی اپنی کہانی اور اپنے تجربات ہوتے ہیں جو اس کی سوچ کو شکل دیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود سے کتنے ذہین ہیں، امیر ہیں یا آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو آپ کو احترام نہیں ملے گا،
مگر آپ اگر ہر شخص سے احترام سے پیش آئیں گے تو آپ ان کی عزت اور محبت کما لیں گے۔ جب آپ کسی نئے شخص سے ملیں تو انہیں وہی احترام دیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے مگر اس میں بے پناہ طاقت ہے۔ اور آخری چیز جو ہمارے پاس عزت دینے والی خوبی کے طور کے اوپر ہے وہ ہے دیانتداری، کیونکہ دن کے اختتام پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیانتداری ہی عزت کی اصل حقدار بنتی ہے۔ یہ اس بات سے جڑی ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے رہیں چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راستہ اختیار کریں چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ دیانتداری وہ خوبی نہیں جو دکھاوا مانگتی ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے، قابل بھروسہ ہیں اور آپ اپنے الفاظ اور اپنے عمل میں مستقل مزاج ہیں۔ لوگ دیانتداری کو محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے واضح طور پہ آپ کے ساتھ بیان نہ کر سکیں، مگر انہیں آپ کی سچائی اور اصول پسندی کا احساس ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں آپ کے لیے احترام کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ ہر کام میں دیانتداری اختیار کریں، کیونکہ جب آپ دیانتداری کے اصولوں کے اوپر جیتے ہیں تو عزت ایسی چیز ہے جو خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ تو ان ساری خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عزت کی اصل جڑ انسانی وقار کو سمجھنے میں ہے۔ یہ صرف کچھ خصوصیات یا رویے نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسروں کے لیے اور اپنے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عزت نہ تو مانگی جا سکتی ہے اور نہ ہی خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال، الفاظ اور سب سے بڑھ کر ہمارے کردار سے کمائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ اور ان کے نظریات بہت مختلف ہیں، لیکن ہر ملاقات ہمیں کچھ سیکھنے، بڑھنے اور عزت بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک عظیم شاعرہ مایا اینجلو نے کہا تھا کہ میں نے یہ سیکھا ہے، لوگ آپ کے کہے ہوئے الفاظ بھول جائیں گے، آپ کے کیے ہوئے اعمال بھی بھول جائیں گے، مگر یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ تو زندگی کے اس سفر میں کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو عزت دیں، انہیں اہمیت دیں اور انہیں سمجھیں، کیونکہ آخرکار عزت صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے کیسے پیش آتے ہیں، یہ ہماری اپنی شخصیت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔